ڈاکٹر حسین اکبر صاحب آپ کی طرف یہ ہدیہ سوال چھوڑ کے میں گیا تھا کہ اگر لیونگ ریلیشن شپ ہے ایک طرف تو یہ بڑی ہیلپنگ ہینڈ لگے گا نا کہ خاندان ملوث نہ ہو, ذمہ داریاں نہ ہوں, آپ دیکھ بھال لیں, رہ سکتے ہیں رہیں, نہ ہی رہ سکتے نہیں رہ سکتے, لیکن ویسٹ میں بھی اس کا ایک سلوشن نکالا ہے کہ اگر اس میں بچے ہو جاتے ہیں تو اس میں ماں باپ کا نام ہی نکال دیا, اس میں ایک دوسرا قانونی تحفظ بھی ویسٹ نے دیا جس کا کہ ہم یہاں ذکر بڑی مشکل سے کرتے ہیں. ویسٹ کے اندر یہ قانون ہے کہ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ آپ 5 سال سے کٹھے رہ رہے ہیں تو وہ آپ کا نکاح نامہ مانیں گے ہی نہیں, مانگیں گے ہی نہیں, وہ آپ کو میاں بیوی تصور کریں گے. اس میں پراپرٹی ڈسٹریبیوشن جو ہے وہ ایک بہت بڑا ایشو ہوتا ہے کہ میاں بیوی ہے تو پراپرٹی جو ہے وہ آدھی آدھی بائفرکیٹ ہوگی. یہ آپ کو لگتا ہے کہ اس کو کوئی مذہبی ان خیالات کو تحفظ دینے کی ہمیں ضرورت پڑے گی آئندہ آنے والے وقت میں؟ ڈاکٹر سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ 2 نامحرم مرد اور عورت کا ایک جگہ جمع ہونا شریعت نے سختی سے منع کیا ہے. اچھا. نمبر 2, جو مرد یا عورت جو ہیں وہ آپس میں شادی کرنا چاہتے ہیں تو شادی کے ارادے سے اتنی اجازت دی گئی ہے کہ دونوں نکاح سے پہلے ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں, ظہری جو ان کے اعضاء ہیں ان کو دیکھ سکتے ہیں, اس سے زیادہ نہیں. یہ بھی صرف ان کو اختیار دیا گیا ہے کہ جو آپس میں شادی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں, وگرنہ نامحرم مرد کا عورت نامحرم کو دیکھنا اور نامحرم عورت کا مرد کو نامحرم کو شہوت کی نگاہ سے یا ویسے دیکھنا پہلی نظر معاف, اس سے زیادہ دیکھنے کا ان لوگوں میں سے ٹھہرے نا کہ جو میری طرح کہتے ہیں کہ یہ دوستیاں ووستیاں نہیں ہو سکتی آدمی عورت میں, پھر تو یہ بات نہیں ہو سکتی. دوسری چیز جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں, میری یہ بات ضرور آپ سن لیجئے کیونکہ میری محترمہ بہن نے سوسائٹی کی بات کی ہے. اس وقت سوسائٹی میں جنس پرستی کے حوالے سے عورت کے ساتھ جو ہے وہ اس گناہ کا ارتکاب کر رہی ہے, مرد کے ساتھ کر رہا ہے. ان دونوں کی سزا بھی وہی سزا ہے جو زنا کی سزا ہے. یہ نہیں ہے کہ اگر عورتیں آپس میں ہم جنس پرستی کرتے ہوئے جنسی خواہشات کو پورا کرتی ہیں تو اس کو کوئی سزا جاری نہیں ہوگی, یہ تو موضوع نہیں ہے نا شاہ جی, جاری ہوگا ان دونوں کے لیے بھی. اور اسی طرح جہاں تک اجبار کا تعلق ہے, آپ کا سوال ہے, آج کل اس کی سینکڑوں مثالیں مل رہی ہیں کہ مردوں کو یرغمال کر کے ان کے ساتھ انجیکشن لگا کے عورتیں جو ہیں وہ اپنی خواہش نفسانی کو پورا کرتی ہیں, اور پھر ساتھ یہ بھی دھمکی دیتی ہیں کہ اگر آپ نے ہماری خواہش پوری نہ کی تو ہم شور مچا دیں گی اور کہیں گے کہ اس نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے. اور اس کی 20 مثالیں ہماری سوسائٹی میں اور خصوصاً عرب معاشرے میں بھی بہت سی اس کی مثالیں ہمارے سامنے آ چکی ہیں. لہٰذا یہ تصور کر لینا کہ صرف مرد ہی عورت کا ریپ کرتا ہے یہ کافی نہیں ہے, بلکہ عورتیں بھی مرد کا ریپ کرتی ہیں, اور دونوں کے لیے سزا جو ہے وہ ایک سزا ہے. میں آپ کا پیغام آ گیا, میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں. میرا تو سوال یہ ہے کہ کیا اس ملک میں جو یہ نئی تبدیلیاں آ رہی ہیں اس کے تحت شریعت کو لچک دکھانی پڑے گی یا نہیں؟ دیکھیں, اسلام کے جو اصول زندگی ہیں وہ انسانوں کی بہتری کے لیے ہے. ٹھیک. عورت کی جو ناموس اور عزت ہے نا, یہ اسلام کی نظر میں بڑی قیمتی ہے. ٹھیک. یہ ناموس یعنی اس کی عزت, اس کی آبرو, یہ کوئی عام کوئی گاڑی تو ہے نہیں کہ آپ 2-4 دن رکھ کے اس کو استعمال کر کے دیکھیں کہ یہ قابل استعمال ہو سکتی ہے. یہ نہیں, گاڑی بھی کوئی دیتا 4 دن. جی میں یہ کہتا ہوں, تو یہ تو عورت ہے کہ انسان, اور چونکہ اس سے پھر جو بھی آپ نے بات کی آنے والی نسلوں کی حسب و نسب کا معاملہ ہے, کل ان کی ولدیت کا معاملہ ہے, کل ان کے جو مستقبل کے معاشرے کے اندر عزت اور ناموس کا معاملہ ہے. چونکہ ہمارے حلال و حرام کا جو ایک معاملہ ہے یہ اتنا اہم نوعیت کا ہمارے دینی اور ہمارے اسلامی نقطہ نظر سے, تو اس لیے کسی لحاظ سے بھی اس کا اسلام کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے. البتہ جی ابھی آپ جو بات فرما رہے تھے کہ اگر وہ رہنا چاہتے تو رہیں اور وہ نکاح کریں, وہ نکاح کرے نا, اور نکاح میں جو شادی کے اندر ہم نے فضول رسومات کو داخل کیا, اس میں ہم نے رسومات فضولیات کو ہم نے شامل کیا جس سے ہم نے شادی کو آسان کرے. شاہ جی معذرت کے ساتھ ہم نے برائی کو آسان کیا. آپ کے ماشاءاللہ تعالیٰ بڑے جاننے والے ہوں گے, وہ میں تو نہیں جانتا ان کو, لیکن میں نے ان کو یوٹیوب پہ بڑا سنا ہے. وہ واضح طور پہ اس بات کو کوٹ کرتے ہیں, اور وہ بہت بڑے عالم ہیں, بہت بڑا مسند ہے ان کا. وہ فرماتے ہیں کہ اگر غالب گمان یہ ہو کہ آپ نے پیسے دیے ہیں اور آپ کے تعلقات ہیں تو غالب گمان کیونکہ اس کا مہر کا ہے, یعنی کہ پازیٹیو سوچنا چاہیے نا, تو یہ پھر ریپ ہوگا ہی نہیں. نہیں اس طرح کی جو وہ فتویٰ بڑا اعلیٰ, میں کیا بتاؤں, نہیں وہ اصل میں جس نام نہیں لے سکتا, میں جانتا ہوں اس فتوے کو, میں جانتا ہوں, لیکن ہم بالکل اس فتوے سے کوئی بھی کسی عالم دین نے اتفاق نہیں کیا. اور وہ جس انداز سے انہوں نے بات کی وہ بات کسی اور انداز کی. لیکن دوسری بات بلال بھائی, غالب اگر خیال ہو تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ پھر آپ اس کو ریلیشن شپ مان لیں. نہیں بالکل یہ غلط ہے, بالقطعی طور پہ ان چیزوں کی کوئی اسلام میں گنجائش نہیں ہے. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں
کہ ان بچوں کے لیے اور بچیوں کے لیے ہمارے جو بیٹے ہیں بیٹیاں ہیں ان کی عزت آبرو کے حوالے سے اور ان کے مستقبل کے حوالے سے ہم یہ بات واضح کرنا چاہتے ہیں کہ شادی کو آسان بنائے. ہم نے شادیوں کے معاملات کو مشکل کو آسان بنایا. ہاں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیے نا, ایک خاتون آئی انہوں نے کہا جی کہ میں شادی کرنا چاہتی ہوں, مجھے رشتہ چاہیے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک نے کہا جی میں حاضر ہوں. تو نبی پاک فرمایا لاؤ حق مہر اس کے لیے. بخاری شریف. جی اس نے کہا جی میرے پاس کچھ نہیں, میں تو غریب آدمی ہوں. فرمایا ولو فلتمس ولو خلم من حدید, لوہے کی ایک انگوٹھی لے کر آ. دھوتی کا تھا, اس نے کہا یہ دے دوں گا تو پہنوں گا کیا, ایک چادر تھی وہ بھی نہیں دے سکتا. تو بالآخر نہیں فرمایا حل معک شیء من القرآن, کوئی قرآن پاک کی صورت یا گئی فلاں فلاں, کہا وہی اس کو یا کروا دینا, وہی اس کا حق مہر. تو یہ ہے شادیاں, تو یہ ہے نکاح. نکاح کریں رہیں, اور اگر خدا نہ خواستہ 5 سال کے بعد 10 سال کے بعد ان کا مزاج آپس میں نہیں ملتا تو جیسے طلاق اسلام میں جائز ہے, خلا اسلام میں جائز ہے, طلاق ہو جائے گی, خلا ہو جائے گا, لیکن وہ نیت یہ کریں کہ ہم نے گھر بسانا ہے, اللہ رسول کی تعلیم کے مطابق رہنا ہے. تو یہ جو یہ تصورات آ گئے نا, یہ تصورات اس معاشرے کو برباد کرنے کے, جو آپ بار بار اشارہ فرما رہے ہیں, نتیجے اس کے کیا نکلیں گے؟ یہ قتل و غارت جو بڑھ رہی ہے, یہ فحاشی جو بڑھ رہی ہے, یہ ایڈز کی بیماری جو بڑھ رہی ہے, بے شمار بیماریاں جو وبائی ہمارے چیزیں اختیار کرتی جا رہی ہیں. LGBT کے قوانین کو اگر تحفظ دے رہی ہے 2018 کے قوانین میں, تو پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ کس بات کی مودی ہیں؟ نہیں, یہی تو مسائل ہیں کہ ہماری خود مختاری کدھر ہے بلال بھائی؟ ہم خود مختار ملک ہیں. ہم نے ایک نظریے کے تحت, ہمارے بابا قوم نے, قائد اعظم محمد جناح رحمۃ اللہ علیہ نے, ان کے رفقا نے یہ پاکستان حاصل کیا ہے ایک نظریے کے تحت. 2 قومی نظریے, وہ کدھر کیا نظریہ؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ کیا معنی تھا اس کا؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان کیا معنی ہے؟ ہمارے دستور آئین کی پہلی شک یہ ہے کہ کتاب و سنت یہ پاکستان کا سپریم قانون اور سپریم لا ہے, وہ کدھر چلا گیا؟ اگر ہم نے وہ کام کرنے جو دوسروں نے کہا, دوسروں نے ہمارے پر مسلط کیے, ہم اتنے بے بس اور مجبور ہیں, تو ہمیں یہ ریاست بنانے کا مطلب کیا تھا؟ ہماری ریاست بنانے کا الگ مقصد ہے کہ ہم نے اللہ اور رسول کی تعلیمات کے مطابق اس ملک کو چلانا ہے. ہم نے یہاں معاشرہ وہ تشکیل دینا جو دوسروں کے لیے مشرے بات. میں یہاں پہ نا بالکل بھی اس بحث میں نہیں جا رہا کہ مذہبی قسم کا پیراڈائم آپ دیکھیں. مجھے صرف یہ فرمائیے کہ اگر یہ رضا کے ساتھ, کانسنٹ کے ساتھ آپ ریپ نہ کہیں, اور اگر فورسفل ہو تو صرف اس کو ریپ کہیں, تو آئندہ آنے والا جو معاشرہ ہم تشکیل دیں گے, آپ کے خیال میں پھر قانون سازی بھی بدلے گی, معاشرہ بھی بدلے گا, یا ٹھپ ٹھیک ہی رہے گا؟ اصل میں قانون, میں نے پہلے بھی یہ بتایا ہے کہ ایگزسٹ فار بوتھ تھنگ. جو آپ رضا اور جو ہے جبر کہہ رہے ہیں, ان دونوں کے لیے پہلے ہی ایگزسٹ کرتا ہے. ٹھیک. جو اس ججمنٹ میں جو کہ ایک کویسچن آف لا ہے, وہ یہ کویسچن آف لا ہے کہ اس نے کہا کہ بل جبر ہوا, حالانکہ ود کنسنٹ ہوا. ٹھیک. اس وجہ سے اس کو آپ کہہ لیں کہ کیس کو اڑا دیا گیا. کہ اس کو اگر رضا کے ساتھ ثابت ہو جائے تو پھر نرم سزا ہوتی ہے, یا زنا ہی تصور ہوتا ہے؟ دیٹ از سیم, اسی طرح سزا ہے, لیکن وہ دونوں پارٹیز کو ہوگی. دونوں پارٹیز کو ہوگی, لیکن پہلی صورت کے اندر جس نے جبر کیا ہوگا اس کو سزا ہوگی. بالکل اس کو ہوگی. آپ نے کبھی کسی خاتون کو سزا ہوتے دیکھے 75 سالوں میں؟ نہیں, ابھی تک تو نہیں دیکھا میں نے.